کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 8ویں باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا، اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسیوں کو سنسار کریں، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھا ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں سے بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اور روزوں کے دوران 5واں اتوار کہ ہم خداوند کے حضور اکٹھے ہو کر توبہ اور ریاضت اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر پچھلے 4 اتواروں کا تجزیہ کیا جائے تو پہلا اتوار آزمائش کا جو بیابان میں ہے، یسوع اور وہ جگہ جہاں پر یسوع کلام سنا رہا ہے یا ہماری ہدایت کر رہا ہے، بڑی ضروری ہے اور اہم ہے سمجھنا۔ پہلا اتوار بیابان میں شیطان اور خدا کی ملاقات اور انسانوں کو آزمائش سے نکلنے کے طریقے بتاتا ہے۔ دوسرے اتوار میں ہمیں خداوند پہاڑوں پر لے گیا ہے اور پہاڑ پر اس کی صورت بدل جاتی ہے تاکہ ہم اس بات سے سمجھ سکیں کہ آسمانی یسوع کیسا ہوگا اور اس کے جلال میں شریک ہونا کیسا ہے۔ تیسرا اتوار کھیتوں میں یسوع مسیح ہمیں لے جاتا ہے تاکہ وہاں انجیر کے درخت سے ہمیں سکھا سکے کہ انجیر کا درخت اگر پھل نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے جو التجا کی جاتی ہے کہ ہم اس کے گرد تھالا کھودیں گے، اسے ایک اور سال دے دے، ایک اور موقع دے دے تاکہ یہ پھل لانے کے قابل بن جائے۔ ایمانداروں کو خدا مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ پچھلے اتوار جو خاندانی طور پر خداوند کلام کو خاندان میں لے آیا، خاندانی زندگی میں ایک باپ اور 2 بیٹوں کی تمثیل ہمارے سامنے پیش کی گئی اور مصرف بیٹے کی زندگی کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے سیکھیں لوٹ کر آنا، خدا کی طرف واپس مڑنا اور توبہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے، جو ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دے رہا ہے۔ ہیکل کا یہ منظر جہاں پر یسوع لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کی باتیں کر رہا ہے، وہیں پر ایک عورت کو پیش کیا جاتا ہے جو گناہ کی حالت میں گرفتار ہے۔ اس طرح سے سب سے پہلی بات تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا روزوں کے ایام میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے، چاہے بیابان ہے، چاہے پہاڑ ہیں، چاہے کھیت ہیں، چاہے خاندان ہے، چاہے خدا کا گھر ہے، ہم سب کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک ہی تعلیم اور ایک ہی پیغام مل رہا ہے، روزوں کے ایام میں توبہ کرو،
تبدیل ہو، ریاضت کرو، نیک زندگی گزارو، خدا کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ بتایا، روزہ، دعا اور خیرات کے کاموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ آج خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہانی جس زناکار عورت کی کئی بار ہم نے سنی ہے، کئی بار اس کا تذکرہ ہوا ہے، کئی بار ہمیں فلموں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور بنیادی طور پر یہ کہانی اس عورت کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک گناہگار عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ امتحان اس عورت کا نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان یسوع مسیح کا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح سے اس بات کو دیکھتا ہے۔ تو 3 کردار بڑے واضح طریقے سے اس کہانی میں اور اس تمثیل میں دکھائے گئے ہیں، اور ایک کردار فقیوں اور فریسیوں کا ہے، ایک کردار یسوع کا ہے، ایک اس عورت جو کہ وہاں پر موجود ہے۔ عورت گناہگار ہے اور فریسی اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرنے کے لیے خدا کی شریعت کو جاننے والے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ظاہر کر کر بتانا چاہتے ہیں ہم سے نیک کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور یسوع مسیح وہاں پر موجود بچانے والا اور زندگی دینے والا خدا ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو خدا کے حضور بہت سارے سوال، بہت ساری چیزیں جو اس منظر سے ظاہری طور پر غائب نظر آتی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ عورت یسوع کے پاس لائی جاتی ہے جو گناہگار ہے، اور سوال کیا جاتا ہے یسوع مسیح سے، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ نے تو ہمیں حکم سنا دیا، موسیٰ نے تو بتا دیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر مار دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ اس کا تذکرہ آپ احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں، اور تشریح عشرہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 22ویں آیت میں یہ پائیں گے۔ خدا کے حضور یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے، اگر وہ سوئے گا تو وہ دونوں گرفتار کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور سنسار کیے جائیں گے۔ تو اس کہانی میں جو زنا کرنے والا ہے وہ قطعاً غائب ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے وہ کہاں پر ہے۔ صرف ایک عورت کو پکڑ کر یسوع کے سامنے لے آئے ہیں، وہ مرد کہاں ہے جو کہ اس کہانی میں نظر نہیں آتا ہے۔ اور یسوع مسیح کو کیونکہ اس کا سامنے نہ لانا، اس کو ظاہر نہ کرنا، بنیادی طور پر صرف اور صرف یہ ہے کہ یسوع کو ٹریپ کیا جائے، یسوع سے اس کی منہ سے گواہی حاصل کی جائے، یسوع کو گرفتار کرنے کا سبب ڈھونڈا جائے، یسوع کو مارنے کا منصوبہ تیار کیا جائے، یسوع کے منہ سے نکلنے والی باتوں سے اس کا انصاف کیا جائے۔ آیا وہ شریعت کے خلاف جاتا ہے؟ اگر کہتا ہے اس عورت کو چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے وہ موسیٰ کی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یسوع کہتا ہے اس کو مار دو تو پھر رومی حکومت اس دور میں جہاں پر یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اس دور میں رومی حکومت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے جب تک کہ اس کا کیس عدالت میں نہ جائے اور کسی پر الزام نہ لگایا جائے اور اس کے صحیح الزام کے ہونے کے بعد اس کے مرنے یا نہ مرنے کا سبب ڈھونڈا جائے۔ سو ایک طرف کیسر کے خلاف یسوع چلا جائے گا اگر اسے مارنے کا حکم دیتا ہے، اگر اسے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو خدا کی شریعت کے خلاف ہوگا۔ اب یسوع مسیح کے سامنے یہ کیس رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے منہ سے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ یسوع اس کا کیا انصاف کرتا ہے، یسوع مسیح کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے سامنے یہ سوال رکھنے کا صرف اور صرف مقصد تھا وہ جال بچھایا جائے جس سے اسے گرفتار کیا جائے۔ اور ہم بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں، کئی بار اپنے خاندانوں میں ایسے جال بنتے ہیں، کئی بار ایسے منصوبے باندھتے ہیں،
کئی بار ہم دوسروں کو گرفتار کرانے کے لیے، دوسروں پر الزام لگانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط منصوبے بناتے ہیں، دوسروں کو ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کے خلاف چلنے کے لیے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو گرانے کے لیے۔ ان فریسیوں کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو اس دنیا میں اور اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عزیز و اقارب میں اس طرح کے عزائم اور اس طرح کے منصوبے باندھتے نظر آتے ہیں۔ کئی بار خداوند کے حضور ان ساری باتوں کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اور یسوع مسیح بڑی سادگی کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور زمین پر لکھنا شروع کرتا ہے۔ زمین پر بیٹھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ زمین پر عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ زمین پر بیٹھنا یسوع کا اس لیے بھی ضروری ہے، وہ عورت جو زمین پر بیٹھی ہے وہ گناہگار ہے، اور یسوع اس بات کا اعلان کرتا ہے میں گناہگاروں کو بچانے آیا ہوں، میں زمین پر بیٹھوں گا، اس لیے اس کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر بھی اعلان کر سکتا تھا، کھڑے ہو کر بھی بول سکتا تھا کچھ۔ زمین پر یسوع مسیح کا جھکنا اور بیٹھنا اس بات کی علامت ہے میں اپنے تمام انسانوں کو، گناہگاروں کو جو جھکے ہوئے ہیں، جو گرے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے میں جھک بھی سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہوں۔ اور یہی الزام یسوع مسیح پر بار بار لگایا جاتا ہے، یہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، یہ گناہگاروں کے گھروں میں جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ معافی کا اعلان کرتا ہے، یہ پرچار کرتا ہے۔ کیوں یسوع مسیح پر الزام لگانا چاہتے تھے؟ یہی سوچنا چاہتے تھے کہ یسوع پکڑا جائے، لیکن یسوع کی سوچ بالکل فرق ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے یہاں اس حوالے میں جو کہ یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب سے یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے، واحد حوالہ ہے جس میں یسوع مسیح زمین پر لکھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح لکھ سکتا ہے۔ کئی لوگ اس سے جڑے ہوئے کئی سوال اٹھاتے ہیں، کیا لکھ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، یسوع کیا لکھ رہا تھا؟ اس پہ بہت ساری بحث کی جاتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں ان کے گناہ لکھ رہا تھا، کوئی کہتے ہیں یسوع قانون لکھ رہا تھا، وہ اس کو پہلا پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس عورت کو کچھ یسوع مسیح لکھ کر سمجھا رہا تھا، کئی باتیں۔ لیکن یسوع مسیح بنیادی طور پر کیا لکھ رہا ہوگا؟ تمام سوچیں، تمام چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ یسوع کیا لکھ رہا ہوگا؟ لوکا کی انجیل 4 باب 16ویں آیت سے جب یسوع مسیح اپنی زندگی کا منشور پیش کرتا ہے، اور منشور یسوع کا یہ تھا، روح خداوند مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزادی دوں۔ یہ عورت جو کچلی ہوئی ہے، اگر یسوع اس کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے قانون کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے ایک نیا کہ ہم پھیلا سکیں گے یسوع مسیح کی باتیں سچی نہیں ہیں۔ سو ہر ایک کو بچانا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب یسوع مسیح زمین پر کیا لکھ رہا تھا؟ وہ لکھ رہا تھا شریعت کہتی ہے کہ اسے مار دیا جائے، اسے سنسار کیا جائے۔ یسوع مسیح نئی شریعت لکھ رہا تھا، اور نئی شریعت کیا ہے؟ نئی شریعت محبت اور رحم کی شریعت ہے، لو اور مرسی کی شریعت ہے۔ اور یسوع مسیح نیچے صرف شاید یہی 2 لفظ لکھ رہا تھا، محبت کہاں گئی ہے اور رحم کہاں گیا ہے؟ محبت کہاں چلی گئی ہے اور رحم کہاں چلا گیا؟ محبت کتنی ضروری ہے اور رحم کتنا ضروری ہے، اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ جب یہ انجیل کا اقتباس ہم سب کے لیے پڑھا گیا، اور جب شروع میں نے کلام کی باتیں شروع کی تو بتایا آج یسوع مسیح ہیکل میں ہے، اور ہیکل کے اندر یہ تذکرہ لے کر آنے کا بھی بڑا اہم مقصد ہے۔ اس واقعہ کا ہیکل میں ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ یسوع ہیکل میں سنائے۔
اب ہم بھی سارے ہیکل میں آتے ہیں، سارے. شاید آج ہمیں کہا جائے وہ پتھر اٹھائے جو گناہ گار نہیں ہے، وہ چرچ میں بیٹھے جو کہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، تو میرا خیال ہے ہم سارے اٹھ کر چلے جائیں گے. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں؟ یہ یسوع نے سوال کیا وہ اس کو پہلا پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے. اور اگر میں کہوں ہیکل میں وہ بیٹھے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو شاید ہم بھی سارے باہر کھڑے ہوں. سو ہیکل میں یہ لا کر فیصلہ کرنا بڑا یسوع مسیح کا اہم اور ضروری تھا تاکہ جانا جائے اب ہیکل میں گناہ گاروں نے ہی آنا ہے. اور میں نے بتایا 3 شخصیات ہیں، گناہ گار عورت ہے، یسوع ہے اور فریسی ہیں. اب گناہ گار وہ عورت ہے اور الزام لگانے والے بھی. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک ہی خاندان میں بہو اور ساس کی لڑائی ہو جائے اور چرچ میں تو اب دونوں نہیں آنا ہے. جس پر الزام لگا ہے کہ بہو بری ہے تو بہو کو بھی چرچ میں آنا ہے، ساس کو بھی چرچ میں آنا ہے. اور دونوں کے چرچ میں ہونے کے بعد تیسری شخصیت یسوع مسیح کیا. اس نے بہو کو بھی معاف کرنا ہے، ساس کو بھی سمجھانا ہے اور ہدایت بھی دینی ہے اور رہنمائی بھی کرنی ہے. چاہے اس کے برعکس کر لیں، میں جو ساس ہیں ان کے خلاف نہیں ہوں مہربانی سے. چاہے ساس بری ہے بہو کے لیے تو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہر ایک نے جو گناہ گار ہے اس نے یسوع کے پاس آنا ہے. ہمارے گرجا گھر میں گناہ گار بھی ہیں، الزام لگانے والے بھی ہیں. ہم ایسے کر لیتے ہیں. چرچ کے اندر وہ بھی ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر بری باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے اوپر برے الزام بھی لگائے گئے ہیں. لیکن خدا آج یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے ہیکل کے اس منظر کو بڑے خوبصورت طریقے سے واضح کرتا ہے. گناہ گاروں کو ہیکل میں آنا ہے اور الزام لگانے والوں کو بھی ہیکل میں آنا ہے. اور خدا نے دونوں کی ہدایت کرنی ہے. جو تعلیم، جو شریعت خدا کے حضور لکھی گئی، اور اسی لیے متی رسول کی انجیل 7ویں باب میں یسوع مسیح واضح طور سے بتاتے ہیں میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا، پورا کرنے کے لیے آیا. شریعت کے خلاف نہیں ہے یسوع، اور فریسی اس کو شریعت کے خلاف لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. سو ہمیں بنیادی طور پر اس بات پر غور کرنا ہے یسوع زمین پر بیٹھے ہوئے لو اور مرسی، محبت اور رحم کی بات کر رہا ہے. ایک بہت اچھا رائٹر ہے جس کا نام جان آر اوریلیو ہے. اس نے اپنی ایک خوبصورت کتاب کے اندر کلر آف دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی کے خوبصورت رنگ کیسے ہیں، اس کے اندر وہ ایک کہانی بیان کرتا ہے. یہ فرضی کہانی ہے، بائبل کی کہانی نہیں ہے بلکہ فرضی کہانی اس نے تیار کی ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور 6 دن اس نے آدم اور حوا کو بنایا. آدم اور حوا کو بنانے کے بعد 7ویں دن خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا. جب 7واں دن ہوا ہے، آرام کرنے کے بعد 8ویں دن کیا ہوا ہے؟ سو 6 دن کو منانے کے لیے اس نے کہا، آدم اور حوا نے خدا کے پاس آ کر کہا خدایا ہمیں کوئی ایسی نشانی دے کہ آج ہم پیدا ہوئے، ہماری برتھ ڈے ہے، ہمارے پیدا ہونے کا دن ہے، ہمیں کوئی نشانی دے. تو اس نے کہا، خدا نے ایک سکہ نکالا اور اس سکے کو آدم اور حوا کو دے دیا اور اس کے اوپر خوبصورت سا موٹے الفاظ کے ساتھ لفظ لکھا ہوا تھا، لو، محبت. وہ اس کو لے کر اپنے پاس گئے اور 7ویں دن سب نے آرام کیا. 8واں دن ہوا تو آدم اور حوا نے گناہ کیا. آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. اور باغ عدن سے نکلتے وقت خدا باغ عدن کے اندر ہے اور آدم اور حوا خدا سے دور ہو رہے ہیں، وہ اس کی حضوری سے دور جا رہے ہیں. تو اچانک سے دونوں خدا کی طرف لوٹتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں، خدایا ہم نے تیری نافرمانی کر کے، ہم نے تیرا گناہ کر کے اپنے آپ کو تجھ سے دور کر لیا، اپنے آپ کو تجھ سے دور کر لیا ہے. اب ہم زمین پر بھٹکیں گے، اب ہم پراگندہ ہوں گے، اب ہم خدا کے حضور بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کریں گے، اب ہمیں موت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. صرف ایک بات تجھ سے کہنا چاہتے ہیں، کیسے ہم واپس لوٹ سکتے ہیں یا کیسے تیرا اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکتا ہے؟
تو اس نے کہا سکے کا ایک طرف سے تم نے دیکھا ہے جس کے اوپر موٹے موٹے الفاظ میں لو لکھا ہوا تھا، محبت لکھا ہوا تھا. جب سکے کا دوسرا حصہ دیکھو گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ کس طرح سے تم میرے ساتھ جڑ سکتے ہو. اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا forgiveness. جب معافی مانگ لو گے میں تمہارے ساتھ واپس جڑ جاؤں گا، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہاری حفاظت کر لوں گا. اور یہی عمل خدا آج اس تمثیل کے ذریعے سے ہم سب کو بتانا چاہتا ہے. ہمارے رویے، ہمارے خیالات کیسے بھی ہوں، خدا ہر لحاظ سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. ہر لحاظ سے خدا ہمیں معافی کے ذریعے سے بحال کرنا چاہتا ہے. پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا، جس نے کبھی گناہ نہ کیا. ہم سارے گناہ گار ہیں، لیکن ہم سارے دوسروں کے لیے پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. شاید اپنے بیگ میں، شاید اپنی پاکٹس میں، شاید چھپا کر بھی بہت سارے پتھر ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. کہاں سے اتنے پتھر لے آئے تھے؟ وہ ہیکل میں تھے. ہیکل میں پتھر لے کر آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہاں سے اتنے پتھر لے کر اتنا بڑا ہجوم؟ اور بڑی عجیب سی بات تھی، جو یسوع کی تعلیم سن رہے تھے وہ تو اس ہجوم کا حصہ نہیں تھے. جن کو یسوع تعلیم دے رہا تھا، باہر سے لوگ آئے، باہر سے لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائے اور ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے. اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو یسوع کی تعلیم سن رہے تھے، جب وہ بھی یہ الفاظ سنتے ہیں، اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو وہ جو یسوع کی تعلیم سن رہے تھے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. انہیں بھی احساس ہوا ہم بھی گناہ گار ہیں. اور خداوند اپنی ہیکل میں سب کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے، ہم سارے گناہ گار ہیں، سب کو معافی کی ضرورت ہے. ہم سارے گناہ گار ہیں، سب مسیح کی محبت کے لیے ترستے ہیں. ہم سارے گناہ گار ہیں، خدا جو محبت ہے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور اسی بات کو آج خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے. پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اگر یسوع مسیح نیک تھا، اگر یسوع مسیح پاک تھا، اگر یسوع مسیح خدا کی مرضی پوری کرنے آیا تھا، تو شریعت میں تو لکھا تھا ایسی عورت کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو پتھر مارے جائیں. تو یسوع نے پتھر کیوں نہیں مارا؟ یسوع نے اٹھا کر پتھر کیوں نہیں مارا اس عورت کو؟ کیونکہ یسوع پتھر مارنے نہیں آیا ہے. یسوع پتھر مارنے نہیں آیا، بلکہ اس نے تو بڑے خوبصورت سے انداز میں یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 16 آیت سارے مل کر پڑھتے ہیں. آتی ہے؟ کس کس کو آتی ہے؟ مجھے پتہ ہے اب سب کو آتی ہے، سارے پڑھیں گے مل کر. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہلاک کرنے نہیں آیا ہے، مارنے نہیں آیا ہے، وہ تو زندگی دینے آیا. کیسے اس عورت پر وہ پتھر اٹھا سکتا تھا؟ اپنے منشور کے خلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نے کہا میں کچلے ہوئوں کو آزادی دینے آیا ہوں، کچلے ہوئوں کو اور دبانے اور مارنے نہیں آیا. سو خدا کے حضور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اور روزوں کے ایام ہم ایک دوسرے کو دبائیں نہیں، ایک دوسرے کو کچلے نہیں. ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم سارے کے سارے خدا کے حضور معافی کے قابل ہیں. ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لائیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے سوچیں. آج کی پہلی تلاوت میں بڑے واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیا خدا کیا کر رہا ہے. اس نے کہا یاد کرو وہ واقعہ جب تم ملک مصر میں تھے تو میں نے تم کو وہاں سے نکال لایا. جب تم بحر کلزم کے آگے آگے اور وہاں آگے پانی تھا، پیچھے ساری فوجیں تھی فرعون کی، اور میں نے دریائے کلزم کو 2 حصے کر دیا تاکہ تم گزر جاؤ. اور پھر جب وہ آئے تو میں نے رتھوں سمیت ان کو مار دیا، تمہاری خاطر سب کچھ کیا. پھر بیابان میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور خدا آج
اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں بیابانوں میں راستے بنا دوں گا، میں صحراؤں میں کنویں اور پانی کے دریا بہا دوں گا تمہارے لیے۔ جب ہم گیت گاتے ہوتے ہیں تیرے روح سے، اس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد خدا اعلان کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بار بار پرانی باتوں کو یاد کرو جو تم نے میرا انکار کیا، جو تم نے میرے خلاف باتیں کی، جو تم نے گناہ کیے، بلکہ میں تمہارے ماضی کو ایک طرف رکھ کر بتانا چاہتا ہوں تم خدا کی طرف لوٹ آؤ اور میں تمہارے لیے کچھ نیا کروں گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا بھی ہماری زندگی میں کیا کہ وہ ہمارے لیے نئے نئے راستے کھولتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں اعلان کیا گیا، اگر تم اس بات پر غور کرتے ہو تو ریگستانی ابہام، گیدڑ اور شتر مرغ کا اعلان کیا کہ میں اگر چاہوں تو میں ان سے بھی اپنی حمد کروا سکتا ہوں۔ جنگلی جانور اور پرندے میری حمد کر سکتے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ نیا قانون بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی میں کچھ نیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں نے ایسے کیا ہے، اب میں تمہیں نئے انداز سے اور نئی سوچ سے نئی زندگی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور مقدس پالوس رسول آج فلپیوں کے نام خط میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ فلپیوں کے نام خط میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، میں نے مسیح کی خاطر بڑے دکھ سہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یسوع کی خاطر دکھ سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے دکھ ہیں دور کر دو، دکھوں میں زندگی نہیں گزارنی ہے، تکلیفوں میں نہیں رہنا ہے، بیماریوں میں سے آزاد ہونا ہے۔ کوئی بھی یسوع کے لیے دکھ سہنا نہیں چاہتا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی کو یسوع کے لیے پیش کر دیا ہے اور میں نے یسوع کی خاطر اپنے آپ کو دکھوں کے لیے تیار کیا۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یسوع کے ساتھ چلنے کے بعد اب میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو میں سوچتا تھا، جو کئی بار ہمیں کہتے رہتے ہیں، آ جاؤ اب ایک بار نجات لے لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یسوع کے پیچھے چلنے کے باوجود بھی اب تک بھی میں دکھ سہتا جاتا ہوں اور میں اس کا پیچھا کیے جاتا ہوں۔ مجھے ہر روز تگ و دو کرنی ہے، ہر روز اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہر روز خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ خدا کے حضور اس عورت کو بھی یسوع نے آخری جو الفاظ بولے ہیں، کیا کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا؟ کیا تجھے کسی نے بھی پتھر نہیں مارا ہے؟ جا سلامت چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ یسوع ہم سب کو بھی یہی بتانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے چلتے جاؤ اور گناہ نہ کرو، اس کے پیچھے چلتے جاؤ اور اپنی زندگی میں وفاداری کے ساتھ، جس طرح آج مقدس پالوس رسول کہ میں نے یہ نہیں کہ میں نے پا لیا ہے، لیکن میں خدا کا پیچھا کرتے جاتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے، میری زندگی اسی کے وسیلے سے ہے، میری زندگی میں برکتیں اسی کی وجہ سے ہیں اور ایمان لانے کی وجہ سے ہیں۔ سوائیں آج خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کے حضور جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت میں زندگی گزاریں، خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور روزوں کے یہ ایام ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں۔ آخری بات، بشپ فلٹن جیشین اپنی زندگی میں کہتے ہیں، زندگی میں کچھ باتیں سوچ کر میں حیران ہو جاؤں گا جب میں خدا کی بادشاہی میں پہنچوں گا۔ تو کہتا ہے، سب سے پہلے میں حیران اس بات سے ہوں گا، جن لوگوں کو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا زمین پر، وہ تو میرے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو میں زمین پر دیکھنا نہیں چاہتا، وہ مجھ سے پہلے خدا کے حضوری میں اور اس کی بادشاہت کا حصہ بن چکے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ اور میں حیران ہوں گا جب میں دیکھوں گا جتنی تعداد میں نے سوچا تھا کہ لوگ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہوں گے، اس سے زیادہ کہیں لوگ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہوں گے، جو نمبر میں سوچتا ہوں۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں، سب سے بڑا سرپرائز کیا ہوگا؟
مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوگی کہ میں بھی وہاں پہ ہوں. ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے، لوگوں کو بادشاہت کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس فکر سے ہٹ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس بادشاہت کا حصہ بن پاؤں گا کہ نہیں بن پاؤں گا. میں خدا کی بادشاہت کا حصہ بن کر کس طرح سے خداوند کے حضور آسمان پر خدا کے جلال کا حصہ بن پاؤں گا کہ نہیں بن پاؤں گا. اور اس کے لیے صرف 2 باتوں کی ضرورت ہے. خدا کی محبت کیسی ہے، اور میں معافی حاصل کر کے، معافی مانگ کر، اعتراف کر کے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے، روزوں میں ریاضت کر کے خدا کے ساتھ چل کر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.